अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको आज बताऊंगा कि मर्दाना मादा मनी का टेस्ट सीमेन एनालिसिस टेस्ट किस तरीके से होता है, किस डेट को होता है और उसकी करवाने की वजूहात क्या होती है, किस बिना पर उसको रेकमेंड किया जाता है कि ये टेस्ट करवाया जाए। आज मैं आपको बताऊंगा सीमेन एनालाइजर टेस्ट के बारे में। एक तो बहुत सारे जो है ना सवालात होते हैं कि सीमेन एनालाइजर टेस्ट जो है मादा मनी का टेस्ट वो किस टाइम करवाना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने गिलास में पानी में मादा मनी डाली है तो वो डूब गई है, वो तैर गई है। तो ये टेस्ट इस तरीके से नहीं होता। ये तो पहले आप ज़हन में बिठा लें। क्यों कि इसमें जब टेस्ट आपका होता है तो उस टेस्ट में मादा मनी की क्वांटिटी देखी जाती है, वो कितने ml में है। उसके बाद उसकी जो है टोटल मोटालिटी देखी जाती है कि वो कितने टोटल मोटालिटी आपकी जरासीमों की जो औलाद पैदा करने वाले जरासीम होते हैं उसकी कितनी आ रही है। उसके नीचे आए तो एक्टिव मोटालिटी होती है। एक्टिव मोटालिटी वो चीज है कि जो सीमेन आपका बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, जो मादा मनी जो जरासीम आपकी औरत के बच्चेदानी तक हैज़दानी तक जहाँ उनका एग फटता है उन पे जाके वो मिलाप करता है और उससे बच्चा बनता है, वो जरासीम एक्टिव मोटालिटी में आता है कि वो कितनी आ रही है। उसके बाद होते हैं स्लगिश का ये होता है कि स्लगिश मादा मनी जो जरासीम होते हैं मर्दाना के मर्द के वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, गुच्छे की शक्ल में होते हैं, वो बेकार होते हैं। उसका भी टेस्ट किया जाता है कि वो स्लगिश जो हैं वो कितने आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उससे नीचे आते हैं नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब ये होता है कि एक जरासीम होता है, एक कीड़ा होता है, ठीक है। उसकी पहचान ये है कि उसका सर होता है, उसकी कमर होती है और उसकी पीछे जो है उसकी पूंछ कह सकते हैं या उसकी लंबाई में उसके जो उनकी दुम होती है, एक उनका सर होता है, एक उनकी टेल होती है, एक कमर होती है और एक दुम होती है। ये तीन चीजें होती हैं। अगर नॉन मोटाइल में जो चीज आती है, नॉन मोटाइल का ये मतलब होता है कि एक जरासीम जो था या तो उसका सर कटा हुआ है या उसकी दुम कटी हुई है या उसकी गर्दन जो उसकी कमर है, रीढ़ की हड्डी जो है वो टूटी हुई है, कटी हुई है, वो दो हिस्सों में होता है, ठीक है। उसको कहते हैं नॉन मोटाइल। उसके नीचे आते हैं, उसके नीचे जो होते हैं पस सेल होते हैं। पस सेल का मतलब होता है जो आपके मादा मनी में चिकनाहट आ रही है। चिकनाहट का मैं एक मिसाल देता चलूं कि चिकनाहट जो पस सेल है, बाज़ औक़ात लोगों की एक्टिव मोटालिटी 100% ठीक होती है, लेकिन उनकी जो पस सेल होती है वो मिकदार में बहुत ज्यादा होती है। अब आप पूछेंगे कि एक्टिव मोटालिटी भी ठीक है, टोटल स्पोर्म भी ठीक है, तो पस सेल का क्या मतलब है। पस सेल की मिसाल ऐसे दी जाती है कि एक जंगल में भूखा शेर रहता है, ठीक है, उसके साथ हिरन होती हैं, ठीक है, तो वो सारी हिरणों को ऐसा ऐसा वो शेर खा जाता है, ठीक है। उस शेर जब देखता है कि सारा मुकम्मल खत्म हो जाता है तो फिर शेर को सुकून आता है, वो बैठ जाता है भूख से, जो वो अपना पेट फुल करने के बाद वो अपने रिलैक्स होके बैठ जाता है। अब जो शेर होता है वो पस सेल है और जो हिरन होते हैं वो आपकी सीमेन होते हैं, जो जरासीम होते हैं, जो कीड़े होते हैं। उसका ये होता है कि जैसे ही आपकी मादा मनी रैम के फ्रिज के अंदर जाती है, ठीक है, आप रिलीज होते हैं तो जो पस सेल होते हैं वो एक गलाफ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और आपकी सीमेन के चारों तरफ उसको अपने गलाफ में ले लेते हैं और जो जरासीम आपका निकलना शुरू होता है उसको वो काट देते हैं।
چاہے وہ آپ کا تیز ہوگا تو وہ دم سے کٹ جائے گا، اگر سلو ہوگا تو وہ آپ کی اس کی گردن سے کاٹ دے گا، اور پھر اس کے درمیان میں سے بھی کاٹ دے گا۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سپورم ہوتے ہیں ان کو وہ ختم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اولاد کے چانسز نہیں ہوتے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اتنے میں نے آپ کو اس کے ایشو بتائے ہیں، اگر آپ پانی میں ڈالیں گے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ اس میں آپ کی ایکٹیو موٹیلٹی بھی نہیں آئے گی، ٹوٹل سپورم بھی نہیں آئیں گے، نان موٹیلٹی بھی نہیں آئے گی، سلگش بھی نہیں آئیں گے، پاسٹل بھی نہیں آئیں گے۔ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کے گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مرد خاص طور پہ، وہ سارا قصور عورتوں پہ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ گوارا نہیں کرتے کہ کسی لیبارٹری میں جا کے اپنے سیمن چیک کروا لیں۔ آج کل جو نیو جنریشن ہے، ٹھیک ہے، پڑھا لکھا دور ہے، آپ لوگوں کو اویئرنیس ہے، ٹھیک ہے، گلی گلی میں لیبارٹریاں کھلی ہوئی ہیں، تو کوشش کریں اچھی سے اچھی لیبارٹری میں جائیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اب میں کافی سوال اٹھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم جائیں تو کتنے دن کے بعد جائیں؟ اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اس کا میرے بھائی یہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملاپ کیے ہوئے ان کو کم سے کم 5 دن ہو گئے ہوں، ٹھیک ہے، 5 دن کے بعد 5 دن کے اوپر جا کے کسی لیبارٹری میں چلے جائیں۔ ایون تو اگر آپ اس کا رزلٹ چاہتے ہیں، بہت اچھا رزلٹ چاہتے ہیں، آپ کا گھر کسی لیبارٹری کے پاس ہے، کوئی بھی ساتھ ہے، تو وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ کیوں؟ آپ اپنی بیوی سے ملاپ کریں، ملاپ کے بعد جیسے ہی آپ کی مادہ منی نکلنے لگے، آپ کے پاس ایک ڈبی ہونی چاہیے، ٹھیک، کھلے منہ ڈبی ہو، فوراً اس میں ریلیز ہوں، ڈبی کو بند کریں، وہاں سے اپنی کنوینس جو بھی ہے، موٹر سائیکل ہے یا کار ہے، وہ لیں، فوراً وہیں پہ پہنچ جائیں۔ پہنچنے کا اس کا ٹائم ہوتا ہے، سپورم کا ٹائم ہوتا ہے 30 منٹ کا۔ آپ کی مادہ منی نکلی ہے، آپ لیبارٹری میں 30 منٹ کے اندر ان کو لیبارٹری کے سیمپل آپ پہنچا دیں، پھر تو آپ کا رزلٹ جو ہے وہ 100% ٹھیک آئے گا۔ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں جیسے ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آدھے گھنٹے کے بعد پہنچتے ہیں، ان کا لیبارٹری والے ٹیسٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے پیسے بھی لینے ہوتے ہیں، فیسیں بھی لینے ہوتے ہیں، لیکن وہ رزلٹ نہیں آتا جو آنا چاہیے تھا۔ اور اس کے لیے حل یہی ہے کہ آپ، کیونکہ سپورٹ میاں بیوی کے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گھر میں جیسے ملاپ ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ سپورم آپ کی ایکٹیو ہوں گی۔ بعض اوقات دوسرا طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ جن کا گھر دور ہے، مجبوری ہے، ٹھیک ہے، وہ جائیں لیبارٹری میں، سیمن ان کو نکال کے دیں گے، کسی طریقے سے وہ بھی دیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ لیبارٹری والے اکثر کہتے ہیں کہ آپ جا کے مجزہ نہیں کریں، ٹھیک ہے، آپ کو ایک ٹوائلٹ میں بھیج دیں گے، آپ مجزہ نہیں کریں گے، فوراً مادہ منی نکالیں گے، ان کو دے دیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اور اس میں ہم بستری میں بہت سارا فرق ہوتا ہے۔ جو ہاتھ سے مادہ منی نکالی جاتی ہے اس کے جراثیم اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے، جو آپ ہم بستری کر کے اپنے مسز کے ساتھ جو آپ کے جراثیم فل گرم ہو کے فل پائیدار میں نکلیں گے، وہ اس میں جو رزلٹ ہوگا وہ آپ کا کولیکٹ زبردست رزلٹ ہوگا، اور جو رزلٹ آنا چاہیے وہی ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ایک چیز کا اور خیال رکھیں، جب آپ لوگوں نے ٹیسٹ کروانا ہے تو ٹیسٹ کروانے میں آپ زیادہ تر جو ہے نا، آپ لوگ فاسٹ فوڈ چیزیں نہ کھائیں ان دنوں میں۔ 5 دنوں میں فاسٹ فوڈ چیزیں بالکل ترک کر دیں، گھر میں ساگ کا استعمال کریں، وہ بہت اچھا پاورفل ہے، مکھن کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کے بعد یہ کدو شریف کھائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو سبزی ہے خاص طور پہ سبزی پہ توجہ دیں، جیسے گوبھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد مٹر ہو گیا، یہ بہت زبردست خوراکی ہیں، اور کھجوروں کا استعمال ہو گیا، یہ بھی آپ کریں۔
پھر جا کے آپ اس چیز کا جو ہے نا ٹیسٹ کروائیں. ایک ہفتہ آپ سبزیوں پہ زور دیں, فاسٹ فوڈ چیزیں ترک کر دیں, پھر آپ کا رزلٹ جو ہے وہ قدرے بہتر آئے گا, اور انشاءاللہ تعالی جن کے ٹھیک ہوں گے تو وہ ٹھیک آئے گا. اس میں اگر آپ لوگ بغیر رزلٹ کیے ہوئے اگر صرف عورتوں پہ ہی ڈالتے رہیں گے نا کہ عورت کا ہی قصور ہے, تو وہ آپ غلطی کر رہے ہیں, اپنے ساتھ غلطی کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس کافی ایسے پیشنٹ تھے کہ جن کی عورتوں نے 3 سال تک اپنا علاج کرواتے رہے, وہ الٹرا ساؤنڈ بھی کرایا, انہوں نے ٹیسٹ بھی کروائے, پھر بھی وہ مرد جو جب ان کے کہا جاتا ہے کہ آپ نے مرد کے بھی رپورٹیں بھیجیں, یہ رپورٹیں دکھائیں, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رپورٹیں مرد نے نہیں کروائیں. تو مرد سے کیا کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں. ایک چیز کا ہمیشہ یاد رکھیں, ذہن میں نشین کر لیں کہ جو بندہ ہم بستری بھی ٹھیک کرتا ہو, ان کا نفس بھی ٹھیک ہو, مادہ منی بھی نکلتی ہو, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی بانجھ پن ہوتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جن کی مادہ منی بالکل نل ہوتی ہے, جراثیم بالکل نل ہوتے ہیں, تو کیا وہ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں؟ بالکل. ہمارے پاس ایسے پیشنٹ تھے جو بالکل باڈی فزیک کے لحاظ سے موٹے تازے اچھے خاصے لگتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن جب رزلٹ کروایا تو ان رزلٹ میں وہ سیمن بھی نل آئے, ٹھیک ہے. تو اس کا جو اثر ہے لیبارٹری میں, میرے بھائی کوشش کریں یہ ٹیسٹ کروانے کے بعد پھر رجوع کریں گے, ٹھیک ہے, پھر علاج کی طرف آپ بھاگیں. اس میں یہ ہوگا کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, صفوف ہیں, کچھ کیپسول ہیں, وہ ہمارے چینل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کی جراثیم کم ہو, جن کی مادہ منی پتلی ہو, ٹھیک ہے, اور جن کے پسل کا مسئلہ ہو, تو ہمارے پاس بھی اس کا زبردست رزلٹ والی چیزیں ہیں, بناتے ہیں, خود تیار کرتے ہیں, اور کافی پیشنٹ کو بھیجا بھی ہے, کافی لوگ صاحب اولاد بھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اسی پہ فوکس کریں, پہلے ٹیسٹ کروا لیں, ٹیسٹ کے بعد اپنا علاج شروع کریں. تو یہ معلومات میں نے دینی تھی بھائیوں کو, دوستوں کو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.